السلام علیکم دوستو، میں ہوں دانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ورلڈ۔ آج ہم جس شخصیت کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ شخص جس نے پاکستان کو ایک عام سے ملک سے ایک ایٹمی پاور بنایا، وہ شخص ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہے، جو 1936 میں بھارت کے شہر بھوپال میں پیدا ہوئے۔ 1947 میں تقسیم ہند کے بعد ان کا خاندان پاکستان منتقل ہو گیا۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم پاکستان میں مکمل کی اور کراچی یونیورسٹی میں میٹالرجیکل انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کی۔ بعد میں اس نے جرمنی اور بیلجیم میں دانتکاری میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ جوہری ہتھیاروں کی تیاری میں شامل ہونے سے پہلے انہوں نے یورپ اور کینیڈا میں مختلف سائنسی اور صنعتی عہدوں پر کام کیا۔ مٹیریل سائنس اور انجینئرنگ میں مہارت حاصل کی، جس کے بعد وہ پاکستان آئے۔ پاکستان آنے کے بعد 31 مئی 1976 میں ذوالفقار علی بھٹو کی دعوت پر انجینئرز ریسرچ لیبارٹری کے جو کہ پاکستان کی ایٹمی پروگرام کی لیبارٹری ہے، اس میں حصہ لیا۔ بعد ازاں اس ادارے کا نام صدر پاکستان جنرل ضیاء الحق نے 1 مئی 1981 کو تبدیل کر کے ڈاکٹر A.Q. خان ریسرچ لیبارٹری رکھ دیا۔ خان کی سب سے اہم شرکت پاکستان کے جوہری ہتھیاروں کے پروگرام کے قیام میں ان کا کردار تھا۔ انہوں نے پاکستان کی یورینیم افزودگی کی صلاحیتوں کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا، جو جوہری ہتھیار بنانے کے لیے ضروری ہے۔ جدید روایتی میزائل کا معائنہ کرتے ہوئے عبدالقدیر خان پر ہالینڈ کی حکومت نے غلطی سے اہم معلومات چرانے کا الزام لگایا، جس پر ان کے اوپر مقدمہ دائر کیا، لیکن ہالینڈ، بیلجیم، برطانیہ اور جرمن کے پروفیسروں نے جب ان الزامات کا جائزہ لیا تو انہوں نے عبدالقدیر خان کو بری کرنے کی سفارش کرتے ہوئے کہا کہ جن معلومات کو چرانے کی بنا پر مقدمہ دائر کیا گیا ہے وہ عام کتابوں میں موجود ہے، جس کے بعد ہالینڈ کی عدالت نے ان کو باعزت بری کر دیا۔ 1970 اور 1980 کی دہائیوں میں خان نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے قیام میں اہم کردار ادا کیا۔ مئی 1998 کو آپ نے بھارتی ایٹمی تجربوں کے مقابلے میں وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف سے تجرباتی ایٹمی دھماکے کرنے کی درخواست کی۔ بالآخر وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کے دور میں آپ نے چاغی کے مقام پر 6 کامیاب تجرباتی ایٹمی دھماکے کیے۔ ان کے کام کی وجہ سے پاکستان 1998 میں ایک کامیاب جوہری ہتھیاروں سے لیس ملک بنا۔ اس موقع پر عبدالقدیر خان نے پوری عالم کو پیغام دیا کہ ہم نے پاکستان کے دفاع ناقابل تسخیر بنا دیا ہے۔ یوں آپ پوری دنیا میں مقبول عام ہوئے۔ سعودی مفتی اعظم نے عبدالقدیر خان کو اسلامی دنیا کا ہیرو قرار دیا اور پاکستان کے لیے عام حالت میں تیل فراہم کرنے کا فرمان جاری کیا۔ اس کے بعد سے پاکستان کو سعودی عرب کی جانب سے خام تیل مفت فراہم کیا جا رہا تھا۔ وہ پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں کو قومی خود مختاری، خود انحصاری اور دفاعی صلاحیت کی علامت کے طور پر دیکھتے ہیں۔ مغربی دنیا نے پروپیگنڈا کے طور پر پاکستان ایٹم بم کو اسلامی بم کے نام سے مشہور کیا، جسے ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے بخوشی قبول کر لیا تھا۔ 2004 میں خان کو ایران، شمالی کوریا اور لیبیا سمیت دیگر ممالک کے ساتھ جوہری ٹیکنالوجی شیئر کرنے کی تنقید ہوئی اور پاکستان کے عدم پھیلاؤ کے اصولوں کے بارے میں سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ کچھ ممالک نے پاکستان کے جوہری ہتھیاروں کے استحکام اور حفاظت کے بارے میں بھی خدشات کا اظہار کیا تھا، جس پر خان کو پاکستانی حکومت نے گھر میں نظر بند کر دیا تھا اور اس کی سرگرمیوں کو محدود کر دی گئی۔ تاہم پاکستان حکومت 2009 میں اس وقت کے صدر آصف علی زرداری نے انہیں مکمل معافی دے دی۔ اس نے اس آزادانہ طور پر چلنے اور عوامی سرگرمیوں میں مشغول ہونے کی اجازت دی۔ انہوں نے 150 سے زیادہ سائنسی تحقیقاتی مضامین بھی لکھے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان 10 اکتوبر 2021 کے صبح 7 بجے وہ پاکستانی قوم کو سوگوار چھوڑ کر دریائے فانی کو الوداع کہہ گئے۔ انہوں نے عبدالقدیر خان کی وصیت کے مطابق ان کی نماز جنازہ فیصل مسجد میں ادا کی۔ کورونا، پیچیدگی اور پھیپھڑوں سے خون بہنا ان کی وفات کی سب سے اہم وجہ بتائی جاتی ہے۔ وہ پاکستان کی حکومت اور ان کے رد عمل سے ناراض تھے۔ ہم نے ایک عظیم شخص کو خوشی نہیں بھیجا اس دنیا سے۔ باقی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ڈاکٹر صاحب، زندگی میں کسی بات کا پچھتاوا بھی ہے؟ اس قوم کے لیے کام کرنے کا یہ ہوتا ہے، کبھی کبھی آدمی سوچتا ہے نا کہ کوئی اور کام کرتا، تعلیم کی طرف دھیان دیتا بجائے یہ کام کرنے کے نا، ایجوکیشن کی طرف پروفیسر بن جاتا۔ میرے پاس بہت
पेशकशें थी, लेकिन एकदम ये जब हिंदुस्तान ने धमाके किया तो 74 का, तो फिर मैंने देखा कि पाकिस्तान का जो वजूद है ख़तरे में पड़ गया है, इसलिए वो काम छोड़ के इधर आ गया।